امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے، دسترخوان حسن. میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا، آپ ٹرائی کرنا یہ عمل کو، ٹرائی کرنا، آج کرنا تھا آپ کو، ٹرائی کرنا، یقین کرو تو میری بات پہ. ہر مہینے کے تم کو ایک ہوم ورک دے کے جا رہا امام حسن کے نام پہ. آپ کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ مدینے میں لنگر تھا، جتنے غریب مسکین فقیر سب آ کے مولا کے دسترخوان پہ کھاتے تھے. باہر سے جتنے مسافر آتے تھے سب کو معلوم تھا مدینہ جائیں گے تو دسترخوان حسن ہوگا، حسن کا دسترخوان ہوگا. وہی تو واقعہ مشہور مسجد کوفہ، مسجد نبوی. اور ایک مسافر آیا مسجد میں، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھتا ہے ظہر کے بعد ایک آدمی نہیں ہے مسجد میں، بلکہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. وہ جانتا نہیں تھا اس شخص کو. اس شخص نے اس مسافر کو دیکھا، دیکھ کے سلام کر کے کہا قریب آ جا. وہ قریب آیا تو کہا بیٹھ جا، میرے ساتھ کھا لے، میرے ساتھ کھانا. وہ بیٹھ گیا، دیکھا کہ سوکھی روٹی نکال رہا، پانی کا ایک جام ہے، اس میں رکھا پانی ہے اور روٹی ہے، اور اس کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ اے مسافر کھا لے کھانا. اس نے روٹی کو دیکھا، پانی کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کھانا تجھے مبارک ہو، میں تو علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جا رہا ہوں. اٹھا چلا گیا، مولا حسن کے دسترخوان پہ آیا، کھانا کھانے لگا. کھاتے کھاتے اس غریب کا خیال آیا تو اپنے برتن کو نکال کر ایک لقمہ خود لیتا، ایک لقمہ اس میں ڈالتا. امام حسن کی نگاہ پڑی، مولا حسن نے قریب جا کے کہا بھائی تو اپنا کھا لے، اگر تجھے اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جانا ہے تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. تو اس نے امام حسن کو دیکھ کر کہا کہ اے علی کے بیٹے حسن، میرے کوئی اہل و عیال نہیں ہے، میں مسافر ہوں. میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے غریب کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس اتنی سوکھی روٹیاں تھیں، وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا، میں اس کے لیے لے کے جانے لگا. تو حسن نے پوچھا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ تو کہا میں نہیں جانتا. وہ کہا وہ میرا بابا علی تھا. اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر گئے اور جا کے کہا بھائی یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے. آپ نے دیکھا، اگر اب آپ یہ چاہتے کہ پورے شارجہ یو اے ای میں آپ کا رزق پروٹیکٹڈ رہے، میں اتنی بڑی بات بول رہا جبکہ مجھے معلوم کہ پوری دنیا مجھے سن رہی، اس کے باوجود اتنے یقین کے ساتھ بول رہا. یو جسٹ ٹرائی، یو جسٹ ٹرائی. اس سال میں ساؤتھ افریقہ میں تھا رمضان میں، مولا کی ولادت پہ، میں نے وہاں بتایا تھا جوہانسبرگ میں. وہاں پہ لوگوں کی لائف بدلی. میں آپ سے بول رہا ہوں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو، اب ربیع الاول آ رہی، 15 ربیع چاند سے 15 ربیع الاول، ایوری منتھ 15th آف ایوری منتھ کو اپنے گھر پہ، آپ اکیلے بیچلر ہیں یہاں پہ ڈزنٹ میٹر، فیملی کے ساتھ ہے ڈزنٹ میٹر، پورے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں. اگر بلائے تو بہت اچھا، اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں ہر کیلنڈرز پہ مارک کر لو، مارک کر کے امام حسن کی نیاز کرو. روٹی کباب جو آپ کی حیثیت ہے، جیسا پانی ضرور رکھنا، ٹھنڈا پانی رکھنا. یہ یاد حسین یاد سکینہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو. مولا عباس کی نظر کرو، امام حسن کی کرو، کوئی کرو، ٹھنڈا پانی دسترخوان پہ ضرور رکھنا. اور 3 صلوات، 1 علم، 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 صلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو اور بولو مولا اس رزق میں برکت. اس کا رزق رکتا ہی نہیں، حلال رزق نہیں رکتا. حلال رزق ہے، خمس دیا ہوا پیسہ ہے، کبھی نہیں رکے گا. اگر رزق بند ہے، دسترخوان حسن کی برکت یہ ہے. تمہارا بزنس نہیں چل رہا، تمہاری جاب کا پرابلم ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے امام حسن کا دسترخوان کرو. اکیلے ہو نا، اکیلے کرو. If you are all alone، ایک پانی میں رکھو، ایک روٹی رکھو، ایک کباب رکھو، پانی رکھو، مولا حسن کا گرین کپڑا بچھاؤ. کوئی واجب چیزیں نہیں ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا. اہتمام کرو. اس کے بعد فیملی ہے، میاں بیوی بچے. عورتوں کو بول رہا کہ تم اپنے شوہروں کی جاب کی حفاظت کرنا چاہتے
تو تم دعا کرنا حسن سے. امام حسن کی عجیب برکت ہے. اور روزانہ اگر کوئی 18 صلوات پڑھ کے 18 ٹائم صلوات پڑھے اور امام حسن کو ہدیہ کر دے کہ مولا حسن ہی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے, اس سے بھی راستے کھلتے ہیں, رزق کے دروازے. میں رزق صرف رزق کی بات کر رہا اس لیے کہ امام حسن کا رزق کے لیے بہت عجیب چیز ہے. 18 صلوات کتنی دیر ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے. 18 صلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو اور بولو مولا یہ ہماری طرف سے. تیسری چیز ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنی دعا میں ایک دعا ایڈ کرنا. یہ ایڈ کر کے دیکھو کہ اللہ تم کو کتنا عروج دیتا ہے. یہاں پہ پورا بزنس ختم ہو جائے گا, تمہارا بزنس رہے گا. کمپنیز میں سب کی جاب ختم ہوگی, تمہاری جاب رہے گی. تمہاری جاب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں. اتنا پروٹیکشن ہے امام حسن کا. وہی تو میں کہتا یار کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ٹھنڈا پانی سامنے رکھ کے میں پیاسا ہوں. حسن جیسا کریم ہمارے پاس ہے, میں پیاسا ہوں. حسن جیسا محافظ ہمارے پاس ہے, میں پیاسا ہوں. تو مسئلہ یہ تو امام رزق کے لیے بہترین واسطہ امام حسن کا. صلوات پڑھو, یہ پڑھو, اور ایک دعا یہ کرنا روز. میں بڑا آہستہ بول رہا ہوں. جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جہاں مولا حسن دفن ہے. آج حسن کی لحد پہ سایہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے دعا کرو. دیکھو تم کو مولا کیسا عروج, تمہاری زندگیوں میں سایہ آ جائے گا, تمہاری لائف میں شیڈ آ جائے گا. بلیسنگ آف امام حسن تمہارے اوپر ایسے آئے گی. اگر کوئی امام تمہارا محافظ ہو جائے تو تم سے ونڈرز میراکلز ہونے لگے. حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے. مولا حسن کا وہ کرنا, وہ یہ دعا ضرور کرنا کہ سایہ آ جائیں گے.